مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے، مولا ظہور کیجیے دل بے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ کھائے اور پیے لیکن اسراف نہ کرے، یعنی فضول خرچی نہ کرے. اب کھانے پینے کے آداب میں چونکہ ماہ مبارک میں سحری کے وقت اور افطاری کے وقت جو انسان جو بھی کھاتا ہے اس کی کچھ آداب شریعت نے بتائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کے وقت جب انسان اٹھے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ دل سے اس کو ورد کرے، کیونکہ آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی کہ جو سحری کے وقت استغفار کی جاتی ہے وہ استغفار قبول ہوتی ہے. اور جو لوگ سحری کھاتے ہیں، سحری کھانا اگرچہ خود ایک عبادت ہے، مستحب کام ہے، لیکن جو لوگ سحری کھاتے ہیں ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور دوسرا کام جو سحری کے وقت کرنا ضروری ہے وہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر عند السحور و عند الفطور، کہ جو سحری اور افطاری کے وقت جو ہے انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے فہو کالمتشاہد بدمہ فی سبیل اللہ، ایسا شخص جیسے اللہ کے راستے میں خون میں لت پت ہے. تو لہٰذا اتنا بڑا ثواب جو ایک مجاہد کو، جو ایک شہید کو ملتا ہے وہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت انا انزلنا پڑھنے سے ملتا ہے. اسی طرح جب انسان سحری کھائے یا افطاری کرے تو رزق حلال سے کھائے، کیونکہ جو چیز جو ہے جس عبادت کو بھی رزق حرام سے کیا جائے گا وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ زحمت ہو جائے گی. اور کوشش کرے کہ پیٹ بھر کے نہ کھائے، اور تھوڑا اگر سرکہ پانی میں ملا کے اس کو یوز کرے تو یہ بدہضمی سے بچائے گا. اور فوراً سونا نہیں چاہیے، بلکہ سورج طلوع ہونے تک انسان قرآن کی تلاوت، دعائیں ہیں اور سحری کی دعائیں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، اور ان دعاؤں کو خضوع خشوع کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ اگر ہو سکے اگر مانگی جائیں تو یہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، اور اس میں معارف بھی ہیں، قرب الہی بھی ہے. اور اسی طرح سحری اور افطاری کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ خصوصاً افطاری کے وقت روایت ہے کہ من تصدق برغیف علی مسکین غفر اللہ لہ ذنوبہ، کہ جو شخص اگرچہ ایک روٹی ہی ایک مسکین کو کھلاتا ہے افطاری کے وقت صدقے کے طور پہ، تو گویا خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام کو گویا آزاد کیا. اتنا زیادہ ثواب ہے. خصوصاً ہمیں اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، باقی مسکین و غریب فقیر مومنین جو ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، اور تھوڑی مقدار میں اگر زیادہ نہ ہو سکے اپنی سحری اور افطاری کے کھانوں میں ان کے گھر میں بھیجیں، احترام کے ساتھ، قربتاً اللہ، اپنے مرحومین کے ثواب کے لیے بھیجیں. اس میں خیر و برکت بھی ہے، رزق میں اضافہ بھی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہے. اور اسی طرح افطاری کے احکام میں سے یہ ہے کہ جس طرح سحری کی دعائیں ہیں افطاری کے وقت بھی ایک دعا مانگی جائے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، تو اس دعا کی برکت سے، اگرچہ مختصر کلمے ہیں، اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ اس دن جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا ان تمام کے اجر کے برابر اس دعا مانگنے والے کو اجر ملے گا. اس سے بڑی رحمت اس مہینے میں کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کرم پروردگار کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر سی دعا خدا سے مانگنے سے اتنا عظیم اجر نصیب ہوتا ہے. اور کھجور سے روزہ افطار کرنا، اور بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص پانی سے، سادہ پانی سے کوشش کریں، خالی معدہ ہوتا ہے روزہ افطار سادہ پانی سے کیا جائے، باقی کیمیکل والی یہ پیپسی یہ ساری چیزیں یہ الٹا نقصان دیتی ہیں معدے کو، ان سے بچا جائے. لہذا سادہ پانی کے بارے میں روایت ہے، اور وہ بھی ٹھنڈا اگر نہ ہو تو بہتر ہے.
اس پانی سے جو روزہ افطار کرے گا اس کے دل کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر یہاں تک ملتا ہے نماز شب کو انسان جو ہے اس ماہ مبارک میں کم از کم ترک نہ کرے، اس میں دنیا و آخرت کی خیر جو ہے وہ موجود ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگے، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے۔ خدا ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں مغفرت اور استغفار اور جتنے زیادہ نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق ہو اتنا ہم قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اس مہینے میں ہمیں خدا توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔